والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 14 اور 15 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اتارا گیا ہے، اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو اب تم مانو گے۔ یعنی پیچھے قرآن کریم فرقان مجید کے اندر کئی مقامات پر کفار کو اس بات کا چیلنج کیا گیا تھا کہ آپ نے فرمایا قرآن کریم فرقان مجید نبی پاک علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو فرمایا اگر تم سچے ہو اس بات میں تو اس کی مثل کوئی صورتیں بنا کے لے آؤ، یا اس کی مثل چند تم آیات ہی بنا کر لے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہارے جتنے بھی حمایتی ہیں تمام کے تمام کو بلا لو۔ تو یہ لوگ کفار وہ تھے کہ جو قرآن کریم فرقان مجید کی مثل صورت ایک آیت کریمہ بھی بنا کر نہ لا سکے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکے تو سمجھ لو کہ یہ قرآن کریم اللہ ہی کا کلام ہے۔ من کان یرید حیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ ترجمہ کنز العرفان، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا بدلہ پورا دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہیں دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اپنے نیک اعمال سے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو اور اپنی کم ہمتی سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو تو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ پورا دیں گے، اور جو اعمال انہوں نے طلب دنیا کے لیے کیے ہیں ان کا اجرت، صحت، دولت، وسعت رزق اور کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا ہی میں ان کو پورا دیں گے، اور طلب دنیا کے لیے کیے ہوئے اعمال کے اجر میں کمی نہیں کریں گے بلکہ ان اعمال پر پورا اور کامل ان کو اجر دیں گے۔ یعنی جس نے نیک عمل دنیا طلب کرنے کے لیے کیا تو فرمایا ہم دنیا میں ہی اس کا اجر اس کو دے دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا کی طلب اور اس کی زیب و زینت اور آرائش پانے کی خاطر نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں ان اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں مختلف انداز سے دیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں ہی جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت شفیہ اسبحی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ میں فلاں کے حق سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جسے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور سمجھا اور جانا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا میں تمہیں ایک ایسی حدیث پاک سناتا ہوں جسے میں نے نبی پاک سے سنا، سمجھا اور جانا۔ پھر آپ سکیاں لینے لگے یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی روتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ فرماتے میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا یعنی ہوش کے اندر آئے تو فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے نبی پاک نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا آدمی یہاں پر نہ تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ایک میں تھا اور ایک نبی پاک علیہ السلام کی ذات تھی، تو سرکار نے حدیث پاک بیان فرمائی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔
جب ہوش آیا تو منہ صاف کر کے فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پر آپ علیہ السلام نے مجھ سے بیان فرمایا اور اس وقت یہاں پر ہم دونوں کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رونے لگے یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور منہ کے بل جھک گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کافی دیر آپ کو سہارا دیا، جب ہوش آیا تو فرمایا میں نے نبی پاک سے کچھ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا، یعنی توجہ فرمائے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ نمبر 1 جس نے قرآن دیا ہوگا، نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا، نمبر 3 زیادہ مالدار شخص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاری یعنی قاری قرآن سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کیا۔ وہ عرض کرے گا میں دن رات اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہے گے ہاں تو جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں قاری ہے، تو تجھے وہ کہہ دیا گیا تو نے چاہا کہ آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی بھی شے نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دولت مند شخص کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میری دی ہوئی دولت سے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں اس کے ذریعے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہے کہ ہاں تو جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو صلہ رحمی اور خیرات سے یہ چاہتا تھا کہ مجھے جو ہے سخی کہا جائے، تو ایسا تجھے لوگوں نے کہہ دیا۔ اب تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی بھی شے یعنی اجر نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو کس لیے قتل ہوا؟ وہ عرض کرے گا تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کا حکم دیا تو میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے ہاں تو جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیرا جہاد کرنے سے نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر آدمی مجاہد کہیں، تو انہوں نے کہہ دیا تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر نبی پاک علیہ السلام نے میرے زانوں پر اپنا دست اقدس مارتے ہوئے فرمایا اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت زیادہ روئے، یہاں تک کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ کی جان چلی گئی۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ کو ہوش آیا تو آپ نے اپنا چہرہ پوچھ کر کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہیں دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا، ان کے اعمال باطل ہو گئے۔ آج ہم بھی اپنے اوپر غور کریں، اگر ہم نیک اعمال کرنے کی اللہ کی بارگاہ سے توفیق ملتی ہے تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو بس اوقات انسان کو اپنے اوپر یہ غور بھی کر لینا چاہیے کہ میں 5 نمازیں جو پڑھتا ہوں آیا ان کے اندر میری نیت کیا ہے؟ کیا مجھے گھر والے محلے والے لوگ نمازی کہیں یا میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہوں؟ اسی طرح اگر کوئی نیک کام اور کرنے کی توفیق ملتی ہے تو انسان کو یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ جو یہ میں نیک کام کر رہا ہوں اس میں میری نیت رضائے الہی کی کتنی ہے اور لوگوں کو دکھانے کی نیت کتنی ہے۔ تو بس اوقات ہم اپنے نیک اعمال جو ہیں وہ ریاکاری کی نظر کر دیتے ہیں،
تو کیسی عبرت والی حدیث پاک ہے کہ کل جب بروز قیامت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کے آخری بندے تک کئی کروڑوں حضرات وہاں پر موجود ہوں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں پر ایک حافظ قرآن کو، عالم کو، ایک سخی خیرات کرنے والے کو، شہید کو کہا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں. سخی سے کہا جائے گا تو نے اس لیے سخاوت کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں کہ فلاں بندہ سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے. شہید سے کہا جائے گا تو نے اس لیے اپنے آپ کو رائے خدا میں قتل کروایا کہ لوگ تجھے شہید کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے صدا آئے گی کہ تم تینوں جھوٹے ہو. پھر وہاں پر رسوائی کا عالم جو ہے وہ کیا ہوگا جب رب کی بارگاہ سے ایک بندے کے لیے جھوٹا ہونے کی صدا لگا دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو نیک اعمال اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.